اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ویظہر مما تقدم ضعف قول آخر فی المسئلہ منسوب الی المحقق الدوانی وہو اصالۃ الوجود فی الواجب تعالی واصالۃ الماہیت فی الممکنات وعليه فإطلاق الموجود على الواجب بمعنى أنه نفس الوجود وعلى الماهيات بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود كاللبن والتمر بمعنى المنتسب إلى اللبن والتمر هذا وما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته والماهية موجودة بالعرض۔ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے حوالے سے کتاب بدایۃ الحکمت کے مباحث میں جاری تھی، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے کچھ مطالب آپ کے سامنے اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے سلسلے میں بیان کیے۔ وہ تمام دلائل جو وجود کی اصالت پر بیان ہوئے، اور اسی طرح ماہیت کو اصیل جاننے والوں کی جانب سے جو دلیل پیش کی گئی اس کا رد آپ کے سامنے بیان ہوا۔ آج کے اس درس کے اندر اسی موضوع کے تناظر میں وہ قول اور وہ نظر کہ جو محقق دوانی کی طرف منسوب ہے اس کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس مطلب کی طرف کہ گزشتہ جو ہمارے بیانات تھے ان بیانات کے اندر محقق دوانی کے نظریے کا رد بھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی سابقہ بیانات سے محقق دوانی کا نظریہ رد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ محقق دوانی کی نظر کیا ہے، اور پھر سابقہ بیانات میں کس طرح ان کا نظریہ رد ہوا، اس کی طرف ہم توضیحی طور پر چند نکات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے محقق دوانی کا نظریہ کیا ہے؟ تو محقق دوانی اس مسئلے میں تفصیل کا قائل ہے کہ خداوند متعال کے حوالے سے وجود اصیل ہے۔ ان کی نظر یہ ہے کہ ذات پروردگار کے سلسلے میں وجود اصالت رکھتا ہے، اور ممکنات کے حوالے سے ماہیت اصیل ہے۔ دوسرے لفظوں میں محقق دوانی نظام ہستی کے اندر وجود اور ماہیت دونوں کی اصالت کا قائل نہیں ہے، اس معنی میں کہ نظام ہستی کے اندر جتنی بھی واقعیات موجود ہیں ان تمام واقعیات میں وجود بھی اصیل ہے اور ماہیت بھی اصیل ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ واقعیات کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ذات پروردگار کے سلسلے میں اور اس کے وجود کے سلسلے میں اور اس واقعیت کو دیکھتے ہوئے جو پروردگار کی صورت میں ہے، ان کی نظر یہ ہے کہ یہاں وجود اصیل ہے، لیکن جہاں وہ ماہیت کو اصیل جانتے ہیں وہ ممکنات ہیں، اور ممکنات کے سلسلے میں وہ وجود کو اصیل نہیں جانتے، فقط ماہیت کو اصیل جانتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک واقعیت کے سلسلے میں یہ کہتے ہوں کہ یہاں وجود بھی اصیل ہے اور ماہیت بھی اصیل ہے، نہیں، بلکہ وہ جہاں وجود کو اصیل جانتے ہیں وہاں ان کی نظر میں ماہیت کی اصالت مد نظر نہیں ہے، اور جہاں وہ ماہیت کو اصیل جانتے ہیں وہاں پر وجود کی اصالت مد نظر نہیں ہے۔ تو اس طرح تفصیل دیتے ہوئے وہ دو الگ جگہوں پر وجود اور ماہیت کی اصالت کے قائل ہوتے ہیں۔ یعنی محقق دوانی کی نگاہ کے مطابق مشتق یعنی موجود جو ایک مشتق ہے فقط خداوند متعال کے لیے درست ہے جو کہ عین وجود ہے۔ یعنی اگر آپ موجود کلمے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس موضوع کے لیے درست ہے؟ جب آپ موضوع ذات پروردگار کو قرار دیں گے۔ خدا کے وجود کے سلسلے میں آپ جب الوجود موجود کہیں گے تو یہاں پر یہ موجود کا معنی عین وجود ہے، اور ممکنات کے سلسلے میں چونکہ فقط ماہیات ہیں، یعنی ممکنات کی واقعیت ان کی وہاں اصالت فقط ماہیت سے ہے، لہذا مبدأ اشتقاق وجود وہاں نہیں ہے۔ جب آپ ممکنات کے سلسلے میں اس موجود کو استعمال کرتے ہیں کسی موضوع کے لیے، آپ کہتے ہیں مثلا الانسان موجود، تو ان کی نظر میں یہاں وجود ہے ہی نہیں، مبدأ موجود کے جو وجود ہے وہ نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود جب اعتباری ہوا تو الانسان موجود میں یہاں وجود اس واقعی معنی میں ایک واقعیت کے طور پہ نہیں ہے، بس نہ تو وجود ان کا عین ہے اور نہ ہی وہ وجود سے متصف ہیں۔ ممکنات نہ تو بعین ہی وجود ہیں اور نہ ہی وجود ان پر عارض ہے کہ ہم یوں کہیں کہ یہ ممکن وجود سے متصف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وجود ان کی نظر میں ممکنات میں اعتباری ہے تو اب یہاں پر وجود واقعیت نہیں رکھتا، وجود یہاں پر حقیقت نہیں رکھتا، لہٰذا ممکنات کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی وجود سے متصف ہیں،
اور موجود یہاں پر مبدأ اشتقاق یعنی وجود کی صورت میں مبدأ اشتقاق نہیں رکھتا، بلکہ ممکنات پر موجود کا حمل اس عین وجود یعنی خداوند سے نسبت کے سبب ہے۔ یعنی یہ فرماتے ہیں کہ ممکنات کے اندر ماہیت اصیل ہے، پس وجود وہاں اعتباری ہے، ماہیت ہی سے واقعیت ہے ان تمام ممکنات کی۔ پس جب اس طرح ہے تو یہاں ممکنات پر جب آپ موجود کو حمل کرتے ہیں اور ان ممکنات کو واقعیت سے آپ یاد کرتے ہیں، تحقق اور وجود سے یاد کرتے ہیں اور وجود سے ان کو متصف کرتے ہیں، تو یہ کس بنا پر ہے؟ یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ممکنات ذات پروردگار کی طرف نسبت پیدا کرتے ہیں، اور اسی انتساب اور نسبت کی وجہ سے موجود ان پر حمل ہوتا ہے اور انہیں موجود کہا جاتا ہے۔ وہی بات جو اصالت الوجود کے دلائل کے سلسلے میں جو ہم نے پہلی دلیل دی تھی، اور وہاں پر ہم نے ایک سوال کی صورت میں اس مسئلے کو، اس نظر کو بیان کیا تھا، اور ہم نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا کہ یہ نظر محقق دوانی کی طرف منسوب ہے اور یہاں پر اس نظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ محقق دوانی کی نظر یہ ہے کہ ممکنات کو یہ موجود کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ممکنات میں ان کے انتساب اور نسبت کو دیکھتے ہیں ذات پروردگار کی طرف، یعنی ممکنات میں ماہیت اصیل ہے اور یہ ماہیت تحقق سے متصف ہوتی ہے اور موجود ان پر حمل ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ پروردگار کی طرف نسبت پیدا کرتی ہیں، وإلا وجود یہاں پر اعتباری ہے، وجود یہاں پر کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے ان کے نقطہ نگاہ سے۔ اور یہاں پر ایک مثال پیش کرتے ہیں، دیکھیں جیسا کہ لابن یعنی دودھ والا، یہ لابن ہے اس لیے کہ لبن دودھ سے نسبت رکھتا ہے۔ یعنی جب آپ ایک شخص کو لابن کہتے ہیں زبان عربی کے اندر، جس کا پیشہ اور جس کا کام دودھ بیچنا ہے اور وہ دودھ سے نسبت رکھتا ہے، اسے لابن کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اس کا پیشہ ہے اور دودھ سے اس کی نسبت ہے، نہ اس لیے کہ یہ لبن سے متصف ہے، یعنی خود دودھ سے، خود اس لبن سے یہ متصف نہیں ہے حقیقی اور واقعی معنی میں۔ اسی طرح تامر، آپ دیکھیں تامر یعنی کھجور والا، یہ تامر ہے اس لیے کہ تمر کھجور سے نسبت رکھتا ہے کہ یہ اس کا ایک پیشہ ہے، نہ یہ کہ یہ واقعی معنی میں اس تمر سے متصف ہو، یعنی کھجور سے تمر سے یہ متصف نہیں ہوتا، لیکن ایک نسبت رکھتا ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے ایک کو لابن کہا جاتا ہے کہ جو لبن سے نسبت رکھتا ہے، دوسرے کو تامر کہا جاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس شخص پر لابن کا جو اطلاق ہے یا حمل ہے، یا تامر کو جب اس پر حمل کیا جاتا ہے تو وہ اس انتصاب کی صورت میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں محقق دوانی کی نگاہ میں ممکنات میں مشتق یعنی موجود کا استعمال عرفی اور لغوی ہے، جس کا تکوینی اور ہستی شناسی سے کوئی ارتباط نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ محقق دوانی کے نقطہ نگاہ سے وجود کو اصیل جانا گیا ذات پروردگار کے سلسلے میں اور ماہیت کو ممکنات کے سلسلے میں۔ پھر ممکنات کے اندر جب ماہیت اصیل ہے یعنی ممکنات کی واقعیت ان کی ماہیت کے سبب ہے، تو یہاں وجود معنی نہیں رکھتا، یہاں وجود اعتباری ہے۔ پس اگر یہ ماہیات وجود سے متصف ہے تو اس اعتبار سے کہ ان ماہیتوں کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے ذات پروردگار کی طرف، اسی طرح جس طرح لغت کے اندر ایک کو لابن کہا گیا اس لیے کہ اس کی نسبت تھی لبن کی طرف، لیکن وہ واقعی طور پر اس لبن سے، اس دودھ سے متصف نہیں تھا۔ تو بس یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محقق دوانی کے نقطہ نگاہ سے ممکنات کے اندر ماہیت اصیل ہے، اور پھر انہی کی نظر کے مطابق موجود جو مشتق ہے، اس کا جو حمل ہے یعنی خود وجود کا جو معنی ہے اس کی نظر کے مطابق، وہ بھی فرق کر جاتا ہے ذات پروردگار اور ممکنات کے سلسلے میں۔ ذات پروردگار کے مورد میں موجود کا جو استعمال ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ پروردگار کا وجود عین موجودیت ہے، اور اسی موجود کا استعمال ممکنات کے سلسلے میں جب ہوتا ہے تو وہاں موجود کا کوئی معنی ایسا کہ جو مشترک ہو اس موجود سے جو ذات پروردگار کے مورد میں استعمال کیا جا رہا ہے نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پروردگار کے سلسلے میں موجود لفظ کا معنی کچھ اور تھا، اور یہاں ممکنات کے اندر موجود کا جو معنی ہے ان کے نقطہ نگاہ سے فقط ایک عرفی اور لغوی حد میں ہے، یعنی یہ ممکنات حقیقی معنی میں وجود سے متصف نہیں ہیں، جس طرح لابن اور تامر کی مثال دی گئی کہ لابن اور تامر حقیقی معنی میں اس دودھ اور کھجور سے متصف نہیں ہوتا لیکن ایک نسبت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ممکنات کو موجود سے متصف کیا جا رہا ہے، وجود سے متصف کیا جا رہا ہے اس موجود کو حمل کرنے کے ذریعے، تو وہ بھی فقط اس عرفی اور لغوی نقطہ نگاہ سے ہے، نہ یہ کہ ہستی شناسی یا تکوینی کوئی راز ہو اس اتصاف کا۔
محقق دوانی کی اس نظر کی طرف اشارہ کرنے کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ بیانات سے یہ نظریہ رد ہوتا ہے. یعنی ان کی نظر کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ علامہ فرماتے ہیں کہ جو پیچھے ہم نے باتیں بیان کی اصالت وجود کے سلسلے میں دلائل جو بیان ہوئے اور پھر اصالت الماہیت کی دلیل کو جب ہم نے رد کیا تو وہاں پر جو بعض نکات بیان کر دیے گئے وہ خود جواب بنتے ہیں محقق دوانی کے اس نظریے کا. ظاہراً پہلا اشکال وہی مطلب ہے جو پہلے برہان میں بیان ہوا تھا، خاص طور پر برہان کے بعد جو اشکال اور جواب بیان ہوا اسی کے اندر محقق دوانی کے نظریے کی طرف اشارہ بھی ہوا اور وہاں پر اس کو جواب بھی دیا گیا. تو وہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ ممکن ہے کوئی آ کر یہ کہے کہ نہیں، ماہیت جب نظام ہستی کے اندر تحقق پیدا کرتی ہے تو نہ یہ وجود کے سبب ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ خود بخود ہو جو انقلاب لازم آئے، بلکہ ماہیت یہ جب تحقق پیدا کرتی ہے نظام ہستی کے اندر، اور یہ اس کی ہم جو اصالت کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ یہ ذات پروردگار کی طرف نسبت رکھتی ہے. تو وہاں پر ایک جواب دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ دیکھیں، اگر ماہیت جب اس نے نسبت پیدا کی ذات پروردگار کی طرف، آیا اس کے اندر کوئی اضافہ ہوا، کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اگر اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، یعنی ذات پروردگار نے وجود اور موجود بنایا ہے، اسے اس وجود سے اس کو متصف کیا ہے اور اس کے بعد اس نے تحقق پیدا کیا ہے، تو یہ وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ وجود اصیل ہے. یہاں ماہیت بھی، اس کا تحقق بھی کس سے ہوا؟ وجود سے ہوا. لیکن اگر ذات پروردگار کی طرف نسبت پیدا کرنے کے باوجود ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وہی انقلاب ہوا. یعنی ماہیت اپنی ذات میں جب موجودیت کی تقاضا نہیں کرتی تو کس طرح بغیر کسی سبب سے خود بخود جو ہے وہ نظام ہستی کے اندر تحقق پیدا کر رہی ہے. تو یہ وہاں جو یہ اشکال انقلاب کی صورت میں ہم نے بیان کیا تھا، یہ وہی اشکال ہے جو محقق دوانی کے نظریے پر آتا ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں بھی یہی اشکال بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ممکنات کے اندر ماہیت اصیل ہے تو سوال یہی ہے کہ یہ ماہیت کی جو اپنی ذات کے اندر موجودیت کی تقاضا نہیں کرتی، اقتضا نہیں رکھتی، اور نظام ہستی کے اندر آپ اس کو اصیل جانتے ہیں، اس کی واقعیت کے قائل ہوتے ہیں، تو اس نے کس طرح سے یہ تحقق نظام ہستی کے اندر حاصل کیا ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ انتساب الی الپروردگار، یعنی ذات پروردگار کی طرف نسبت پیدا کرنے کے سبب. تو سوال وہی، اشکال وہی پلٹ کر آتا ہے کہ آیا جب اس نے انتساب اور یہ نسبت پیدا کی تو اس پر کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر پروردگار نے اس کو وجود سے متصف کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وجود اصیل ہے. لیکن اگر اسی انتساب سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور پھر یہ موجود ہو رہی ہے، واقعیت پا رہی ہے، تو یہ وہی انقلاب ہے. اور اسی طرح محقق دوانی کا نظریہ وہیں اس نقطے سے رد ہوتا ہے. پھر دوسرا اشکال یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، مفہوم وجود کا مشترک لفظی ہونا یہ لازم آتا ہے یہاں پر. یعنی محقق دوانی کے آپ نظریے کو دیکھیں، تحلیل کریں تو ایک اور اشکال جو جہاں پر علامہ عبارت کے اندر بیان کرتے ہیں وہ اسی طرف ناظر ہے کہ دیکھیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، اس کے دلائل بیان کر دیے گئے، لیکن محقق دوانی کے اس نظریے کے مطابق حقائق اور واقعیات پر موجود کا حمل ایک معنی نہیں رکھتا، بلکہ خدا کے مورد میں موجود کا معنی یہ ہے کہ وہ عین موجود ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ پروردگار کے سلسلے میں وجود اصیل ہے، لہذا جب موجود کو آپ ذات پروردگار پر حمل کریں گے تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ وہاں پر وہ وجود پروردگار عین موجودیت ہے. یہاں موجود کا معنی عین وجود کا ہوگا، یعنی وہی وجود پروردگار عین موجودیت ہے. اس اعتبار سے موجود کو وہاں پہ حمل کیا جا رہا ہے. لیکن ممکنات میں موجود کا معنی خداوند کی طرف نسبت ہے. یعنی ممکنات میں جب آپ کسی بھی ماہیت کو موجود کہتے ہیں اور موجود کو اس پر حمل کرتے ہیں تو معنی کیا ظاہر ہوتا ہے اس نظریے کے مطابق؟ یہ کہ یہ ماہیت پروردگار کی طرف نسبت رکھتی ہے. یعنی جس طرح وہ تامر اور لابن کی انہوں نے مثال دی کہ جس میں تامر اور لابن حقیقی طور پر اس دودھ اور کھجور سے متصف تو نہیں تھے، لیکن اس کی ایک نسبت تھی اس کھجور اور اس دودھ کی طرف، اور عرف کی نگاہ میں، عام لوگوں کی نگاہ میں اس نسبت کو دیکھتے ہوئے ایسے اشخاص کو لابن اور تامر کہا گیا. تو اس نظریے کے مطابق ماہیات کو جب موجود کہا جا رہا ہے تو وہ بھی فقط اس عرفی اور لغوی معنی کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کہ ماہیتیں پروردگار کی طرف نسبت رکھتی ہیں اور پروردگار جو کہ عین وجود ہے، لہذا ماہیت جب اس عین وجود اور پروردگار کی طرف انتساب پیدا کرتی ہیں، نسبت پیدا کرتی ہیں، تو ان ماہیات کو بھی موجود کہا جاتا ہے. بس یہاں موجود کا معنی وہی عرفی اور لغوی معنی میں ایک معنی کا لحاظ کیا جا رہا ہے، کوئی تکوینی اور ہستی شناسی کا ارتباط نہیں ہے
معنی کے اعتبار سے موجود اور ماہیت کے درمیان، لہٰذا ممکنات اور اس موجود کے درمیان تکوینی کوئی ارتباط نہیں ہے، یعنی حقیقی طور پر ان ممکنات کو موجود نہیں کہا جا رہا۔ تو یہ ایک فرق جو ہے موجود کا، مفہوم وجود کا، یہاں پر نظر آتا ہے اس نظریے کے مطابق کہ موجود ذات پروردگار کے سلسلے میں ایک معنی پیدا کرے اور وہی موجود کا کلمہ ممکنات کے سلسلے میں ایک اور معنی پیدا کرے، لہٰذا اس کے مطابق ممکنات میں موجود کا حمل فقط لغوی اور عرفی ہے، نہ تکوینی اور ہستی شناسی۔ یہ وہ دوسرا اشکال ہے کہ جو اس نظریے پر آتا ہے اور یہ مفہوم وجود کے اشتراک لفظی کو بیان کر رہا ہے، جبکہ ہم اس نظریے کو یعنی اشتراک لفظی کو رد کر چکے ہیں۔ پھر محقق دوانی کے نظریے کے حوالے سے جب اس طرح رد بیان ہوا اور یہ جواب دیا علامہ نے، تو پھر علامہ اپنی نظر کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں محقق دوانی کے نقطہ نگاہ سے موجود کا یہ استعمال فرق کر جاتا ہے، اشتراک لفظی کی صورت اپناتا ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن علامہ کی نظر کے مطابق کہ جہاں علامہ وجود کو اصیل جانتے ہیں تمام نظام ہستی کی واقعیات میں اور ماہیت کو اعتباری جانتے ہیں، تو اس نظر کے مطابق موجود کا صدق خود وجود پر بذات ہے، یعنی وجود عین موجودیت اور واقعیت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ الوجود موجود، تو یہاں پر یہ وجود کا موجود ہونا اس معنی میں ہے کہ یہ وجود خود وہ موجودیت اور واقعیت ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ موجودیت اور واقعیت رکھتی ہے، اور موجود کا صدق ماہیت پر بالعرض ہے، یعنی وجود سے اتحاد پیدا کرنے کے سبب سے ہے، یعنی حقیقی طور پر یہی ماہیت جو کہ حالت وجود ہے متصف ہے وجود سے، لہٰذا اس وحدت اور اتحاد کی خاطر اس پر موجود کا اطلاق ہے۔ دوسرے لفظوں میں وجود اور ماہیت ان دونوں میں موجود کا جو لفظ ہے وہ مشترک معنوی ہے۔ موجود کا استعمال وجود کے سلسلے میں وہی معنی رکھتا ہے جو ماہیت کے سلسلے میں ہے، یعنی وجود اور ماہیت کے سلسلے میں موجود کا ایک ہی معنی ہے، وجود موجودیت سے متصف ہے، ماہیت بھی موجودیت سے متصف ہے، البتہ وجود کی موجودیت بالذات ہے جبکہ ماہیت کی موجودیت بالعرض ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق اور اختلاف نہیں ہے۔ اب دیکھیں عبارت کے اندر کس طرح علامہ محقق دوانی کے نظریے اور اس کے اشکال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور پھر اپنی نظر کے مطابق اس موجود کے کلمے کے استعمال کو کس طرح بیان فرماتے ہیں۔ وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ ضَعْفُ قَوْلٍ آخَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ، اور گزشتہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے اس مسئلے میں ایک اور قول کا ضعیف ہونا، منسوب الی المحقق الدوانی، وہ قول وہ نظریہ جو منسوب ہے محقق دوانی کی طرف، وَهُوَ أَصَالَةُ الْوُجُودِ فِي الْوَاجِبِ تَعَالَى وَأَصَالَةُ الْمَاهِيَّةِ فِي الْمُمْكِنَاتِ، کہ یہ نظریہ کیا ہے محقق دوانی کی طرف جو منسوب ہے، وہ یہ کہ وجود واجب تعالی میں اصیل ہے اور ماہیت ممکنات میں۔ وہ اس طرح پروردگار اور ممکنات کے درمیان فرق کا قائل ہوتا ہے کہ وجود ذات پروردگار کے سلسلے میں اصیل ہے جبکہ ماہیت ممکنات کے حوالے سے اصیل ہے۔ اب یہ جو اس کا نظریہ ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ سابقہ جتنے ہم نے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے ان میں سے اس قول کا نظریہ ضعیف ہونا اس کا ثابت ہوتا ہے، اور یہ وہی بات جو میں نے توضیحات کے اندر بیان کی کہ جب ہم نے اصالت وجود کا پہلا برہان آپ کے سامنے بیان کیا اور وہاں پر ایک سوال اور اس کا جب رد اور جواب بھی وہاں پر بیان ہوا، تو وہیں اس سوال اور جواب میں، اس اشکال و جواب کے اندر در واقع اس محقق دوانی کے نظریے کا رد واضح ہو جاتا ہے، اور وہی وہ انقلاب کی صورت میں جو اشکال پیش ہوا تھا وہ اس کے نظریے پہ لازم آ جاتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ ممکنات کے اندر ماہیت اصیل ہے تو ماہیت تو اپنی ذات میں موجودیت کی اقتضا نہیں کرتی، تو اب نظام ہستی کے اندر ممکنات میں اس نے جو واقعیت پیدا کی ہے، موجودیت پیدا کی ہے، یہ کس طرح پیدا کی ہے؟ اگر خود بخود موجودیت سے متصف ہوئی ہے اور واقعیت اس نے حاصل کی ہے نظام ہستی کے اندر، تو یہ وہی انقلاب ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اشکال کی صورت میں، اور انقلاب محال ہے۔ وعلیہ فاطلاق الموجود علی الواجب بمعنی انہ نفس الوجود، اور یہاں سے جیسے بعض اساتید فرماتے ہیں کہ یہ ایک اور اشکال کی طرف ناظر ہے کہ محقق دوانی کی اس نقطہ نگاہ سے مفہوم وجود پھر مشترک معنوی نہیں رہتا۔ وعلیہ یعنی اس محقق دوانی کے نظریے کے مطابق موجود کا جو استعمال ہے واجب تعالی پر، خداوند متعال پر، بمعنی انہ نفس الوجود، وہ اس معنی میں ہے کہ وہ عین وجود ہے۔ وعلی الماہیات بمعنی انہا منتسبۃ الی الوجود، جبکہ ماہیات پر اس معنی میں ہوگا کہ یہ ماہیات وجود کی طرف نسبت رکھتی ہیں، یعنی ماہیات کو پھر جب موجود کہا جائے گا تو وہاں موجود کا معنی فرق کرے گا اس موجود سے کہ جو پروردگار کے لیے کہا گیا، کیونکہ ماہیات کے سلسلے میں موجود کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ماہیات نسبت رکھتی ہیں وجود کی طرف،
اسی وجہ سے انہیں موجود کہا جا رہا ہے۔ کل لابن و تامر، جس طرح لابن دودھ والا اور تامر کھجور والا، بمعنی المنتسب الی اللبن والتمر، ان کو لابن اور تامر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نسبت رکھتے ہیں لبن اور تمر کی طرف، دودھ اور کھجور کی طرف جو انہیں نسبت حاصل ہے اس نسبت کی وجہ سے۔ یعنی یہاں درواقع وہی جو عرف کے اندر اس نسبت کو دیکھتے ہوئے اس کو لابن اور تامر کہا جا رہا ہے، جبکہ وہ لابن اور تامر حقیقت میں اس دودھ و کھجور سے متصف تو نہیں ہے، فقط ایک نسبت ہے اور عرف کی نگاہ میں اسے لابن کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں محقق دوانی کے اس نظریے کے مطابق ماہیات کو جب موجود کہا جا رہا ہے تو یہاں ماہیات کے سلسلے میں، کیونکہ وجود اصیل نہیں ہے اس نقطہ نگاہ سے، وجود اعتباری ہے، بس یہاں اگر ماہیات کو موجود کہا جا رہا ہے تو ان کے نقطہ نگاہ سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ماہیات کیونکہ نسبت رکھتی ہیں وجود کی طرف، پروردگار کی طرف، لہذا یہ موجود ہیں۔ بس یہاں پر موجود کا معنی وہی عرفی اور لغوی ہی ہے، کوئی اس کا ماہیات کا موجود کی اس موجودیت سے تکوینی رابطہ نہیں ہے۔ تو یوں موجود کا جو استعمال ہے خدا کے سلسلے میں اور پھر ماہیات کے سلسلے میں، دونوں جگہ معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ ہاذا و اما علی المذہب المختار، یہ محقق دوانی کا نظریہ ہے، اسے اخذ کریں، اور ہمارے مختار نظریے کے مطابق، علامہ فرماتے ہیں کہ مذہب مختار کے مطابق، یعنی وہ نظریہ کہ جس کو اختیار کیا گیا ہے، جس کو علامہ نے اختیار کیا ہے اور اپنایا ہے، وہ جو نظریہ ہے کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری، اس نظریے کے مطابق فرماتے ہیں کہ فالوجود موجود بذاتہ والماہیت موجودۃ بالعرض، وجود موجود ہے بذات ہی، یعنی وجود عین موجودیت ہے، اس وجہ سے اسے موجود کہا جا رہا ہے۔ ماہیت بھی موجود ہے لیکن بالعرض، یعنی اس لیے کہ وہ وجود کی وجہ سے، وجود کے واسطے سے موجود ہے۔ تو یہاں پر وجود کے سلسلے میں موجود کا معنی وہی ہے جو ماہیت کے سلسلے میں موجود کا معنی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ وجود کا موجود ہونا اور اس کی موجودیت بذات ہے، جبکہ ماہیت کی موجودیت یعنی ماہیت بھی موجود ہے لیکن اس کی موجودیت جو ہے وہ بالعرض ہے۔ وجود یہاں پر واسطہ بن رہا ہے اس ماہیت کی موجودیت کے سلسلے میں، وجود کی وجہ سے ماہیت نظام ہستی کے اندر موجودیت پاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو عبارت ہے علامہ کی، فالوجود موجود بذاتہ والماہیت موجودۃ بالعرض، اور اسی طرح ایک اور عبارت بھی دوسرے برہان میں اصالت وجود پہ جو براہین قائم کیے گئے ان میں دوسرے برہان کے اندر ایک اور عبارت اس کے مشابہ گزری تھی، جہاں پر علامہ نے کہا تھا کہ فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات والماہیت موجودۃ بہ، کہ وجود اصیل ہے اور اس اصیل کا معنی یہ ہے کہ وہ موجود بالذات ہے اور ماہیت موجود ہے اسی وجود کے ذریعے۔ اور یہاں بھی اس طرح کی عبارت آخر میں آقا فرماتے ہیں کہ وجود موجود بذات ہی اور ماہیت موجود بالعرض۔ ان عبارات کے اندر یعنی علامہ در واقع وجود کی اصالت اور ماہیت کے اعتباریت کی عمیق ترین جو تفسیر ہے، جو معنی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کو ہم نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ وجود اصیل ہے علامہ کے نقطہ نگاہ سے اور ملا صدرہ کے نقطہ نگاہ سے۔ اس اصیل کا معنی یہ ہے کہ جب وجود کو ہم کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے اور وجود اصیل ہے، تو یعنی اس کا یہ موجود ہونا بذات ہے، یعنی وجود اپنی ذات میں موجودیت رکھتا ہے، موجودیت کی جنس سے ہے، جبکہ ماہیت اس طرح نہیں ہے۔ ماہیت بھی موجود ہے، نظام ہستی کے اندر واقعیت رکھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جب ماہیت کو اعتباری کہا گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اعتباری یعنی فقط ذہنی، نہیں، بلکہ ماہیت اعتباری ہے، یعنی وہ بھی خارج میں موجود ہے، لیکن اس کی جو موجودیت ہے وہ بذات نہیں ہے۔ وجود یہاں واسطہ بنتا ہے اور ماہیت کو وہ موجودیت ملتی ہے۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ اسی مطلب کی تھوڑی سی وضاحت دی جائے، جو کہ در واقع ایک عمیق مطلب ہے، گرچہ یہاں تک جتنی بھی کتاب کے اندر عبارت تھی اس کا مطلب سمجھ چکے ہیں ہم اور ان کو ہم واضح کر چکے ہیں، حتیٰ وجود اصیل ہے اس کا کیا معنی ہے، ماہیت اعتباری ہے اس اعتباری کا کیا معنی ہے، ہم اس کو واضح کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو آخری عبارت ہے علامہ کی، یہ عمیق انداز سے، گہرے انداز سے دوبارہ وجود کی اصالت اور ماہیت کی اعتباریت کو بیان کر رہی ہے، تو یہاں ضروری ہے کہ ہم اس نقطے کی طرف تھوڑا سا عمیق انداز سے اشارہ کر دیں اور ان اصطلاحات کو بھی بیان کر دیں کہ جو ماہیت کے اعتباریت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، تاکہ یہ مسئلہ ہمارے لیے روشن ہو جائے پھر بھی مزید کہ اعتباریت سے ہماری کیا مراد ہے۔ تو توضیح کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہاں پر فلاسفہ کی نزدیک تین نوعیت کے تحقق اور واقعیت ہیں، یعنی نظام ہستی کے اندر جو واقعیت ہے، جو تحقق ہے،
جو موجودیت ہے نظام ہستی کے اندر کسی بھی چیز کی، اس واقعیت اور اس تحقق کو فلاسفہ 3 انواع اور اقسام میں نظر میں رکھتے ہیں، 3 قسم کے تحقق اور واقعیت بیان کرتے ہیں۔ موجودیت یعنی وہی تحقق، وہی واقعیت، اس کی پہلی قسم موجود بالحیثیت الاطلاقیہ سے یاد کی جاتی ہے۔ موجود بالحیثیت الاطلاقیہ یہ کس طرح کی موجودیت ہے، کس طرح کا تحقق ہے؟ یعنی ایک ذات پر موجود کا صدق اس لحاظ سے کہ اس کی ذات ہی موجودیت ہے، یعنی ایک ذات اس طرح سے عین موجودیت ہو کہ کسی علت نے اس کی ذات کو اس طرح ایجاد نہیں کیا، وہ ذات عین موجودیت ہے اور اس عین موجودیت ہونے میں کسی علت کی محتاج نہیں ہے، خود اس کی ذات اس طرح سے ہے کہ عین موجودیت ہے، یعنی اس قدر لا متناہی اور لا محدود ہے کہ اس سے مافوق کوئی چیز قابل تصور نہیں جو اسے ایجاد کرے، بلکہ وہ اپنی پوری ذات میں عین موجودیت ہے۔ بس یہ وہ ذات ہے کہ جو عین موجودیت ہے اور لا محدود ہے، کسی علت کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے واجب الوجود موجود بالذات، ہم ایک مرتبہ موجود کہتے ہیں، اس موجودیت سے متصف کرتے ہیں کس کو؟ واجب الوجود کو، خدا کو۔ تو یہاں جو موجودیت ہے فلاسفہ اور حکماء کے نقطہ نگاہ سے یہ موجودیت کس معنی میں ہے؟ بالحیثیت الاطلاقیہ، جہاں وہ ذات عین موجودیت ہے اس طرح سے کہ کسی علت کی، کسی اور حیثیت کی محتاج نہیں ہے، اور اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حیثیت اطلاقی سے موجود ہے، یعنی کسی بھی حیثیت سے مقید نہیں ہے۔ اور پھر موجودیت کا دوسرا معنی یعنی تحقق اور واقعیت کا جو دوسرا قسم ہے، یہ کس نوعیت کا موجود ہے؟ تو یہاں پر کہا جاتا ہے موجود بالحیثیت تعلیلیہ، یعنی یہ جو موجودیت ہے یہ حیثیت تعلیلی سے ہے، یعنی ایک ذات پر موجود کا صدق اس لحاظ سے کہ اس کی ذات وجود سے ہے، یعنی اس کی ذات بھی جن سے وجود سے ہے، لیکن ایک علت نے اسے اس طرح خلق کیا ہے، یعنی یہ بھی ایک ایسی ذات ہے کہ موجودیت اس کی ذات ہے، اس کی ذات جن سے وجود سے ہے، لیکن یہ اپنی اس ذات کے تحقق میں اگرچہ علت کا محتاج ہے، کسی علت نے اس ذات کو خلق کیا ہے، لیکن یہ ذات جو خلق ہوئی ہے یہ ایک ایسی ذات خلق ہوئی ہے کہ جو عین موجودیت ہے۔ اس کی مثال جیسے وجود الممکن موجود بالذات، ممکنات کے وجود کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ ممکنات کا وجود موجود بالذات ہے، یہاں بھی موجود بالذات کہا جاتا ہے، لیکن ممکن کا یہ جو وجود ہے یہ وجود عین موجودیت ہے، اس معنی میں کہ یہ ہے جن سے وجود سے، لیکن یہ ذات ممکن جو جن سے وجود سے ہے اس طرح سے ہے کہ اس کو خلق کیا ہے کسی ذات نے، پروردگار نے اسے اس طرح ایجاد کیا ہے، خلق کیا ہے کہ اس کا وجود بالذات موجودیت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی یہ جو وجود ممکن کا ہے یہ بھی ایک واقعیت رکھتا ہے، وجود کی ہی جنس سے ہے، لہذا چونکہ وجود کی جنس سے ہے اسے بالذات موجود کہا جا رہا ہے، اس کی موجودیت اور واقعیت کو بالذات کہا جا رہا ہے۔ تو بس یہاں پر موجود بالذات کے دو معنی ہمارے سامنے آئے۔ اگر ہم کسی کو موجود بالذات کہتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ موجود بالذات اس معنی میں ہے کہ وہ عین موجودیت ہے اور کسی علت کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ہم کسی کو موجود بالذات کہتے ہیں، جیسے وجود ممکن کو ہم نے موجود بالذات کہا، تو وہاں موجود بالذات کا معنی کیا ہے کہ یہ وجود بھی عین موجودیت ہے، وجود موجودیت کی جنس سے ہے، لیکن یہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کو پروردگار نے ایجاد کیا ہے۔ تو لہذا بالذات کا یہ معنی موجود کے سلسلے میں ایک کلمہ مشترک لفظی ہے، دو الگ معنی میں اسے بالذات کہا جاتا ہے۔ اگر پروردگار کو موجود اور بالذات کہا جائے تو یہاں بالذات کا ایک اور معنی ہے، اور لیکن ممکنات میں اگر ممکنات کے وجود کو موجود اور بالذات کہا جائے تو یہاں بالذات کا ایک اور معنی ہے۔ پروردگار کے سلسلے میں موجود بالذات یعنی حیثیت اطلاقی مد نظر ہے، اور ممکنات کے وجود میں بالذات کہنا کہ وہ موجود بالذات ہے تو یہاں پر حیثیت تعلیلی مد نظر ہے، یعنی ایک علت نے اسے اس طرح خلق کیا ہے۔ بس ممکنات کا وجود بھی بالذات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وجود نے اس کی اس ذات کو تشکیل دیا ہے، اس کی ذات وجود سے ہے، لیکن یہ بالذات ہے اس معنی میں کہ علت نے اسے اس طرح خلق کیا ہے۔ اب اس موجودیت اور تحقق کا جو تیسرا قسم ہے موجود بالحیثیت تقییدیہ، اسے اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا موجود ہے کہ جو حیثیت تقییدی سے موجود ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک ذات پر موجود کا صدق اس لحاظ سے کہ اس کی ذات
وجود کی جن سے نہیں ہے، یعنی اس کی ذات کو موجودیت نے، وجود نے تشکیل نہیں دیا، وہ اپنی ذات میں موجودیت اور وجود نہیں رکھتی، بلکہ فقط وجود کی حالت اور نوعیت ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ وجود کی حالت ہے لہذا اسے موجود کہا جا رہا ہے۔ یہ تیسری نوعیت کی جو واقعیت ہے، کیونکہ وجود کی حالت ہے اور وجود بذات موجود ہے، یعنی وجود جن سے موجودیت سے ہے، پھر اس وجود کی جب حالت، یہ تیسری نوعیت کی واقعیت ہے کہ جو اس وجود کی حالت کو سامنے لا رہی ہے، تو لہٰذا یہ جو تیسری نوعیت کی واقعیت ہے اسے موجود کہا جاتا ہے حیثیت تقییدی میں، کہ یعنی یہاں پر وجود ہے جو واسطہ بن رہا ہوتا ہے کہ اسے موجود کہا جائے۔ اس کی مثال جیسے ممکنات کی ماہیت ہے، یعنی تمام ممکنات کی جب ماہیت کو نظر میں رکھا جائے تو یہ ماہیت بھی موجود ہے نظام ہستی کے اندر، واقعیت رکھتی ہے، لیکن اس ماہیت کی جو واقعیت ہے، اس کی جو یہ موجودیت ہے، یہ کس نوعیت کی موجودیت ہے؟ یہ اس تیسرے قسم سے وابستہ ہے، یعنی اس کی موجودیت حیثیت تقییدی سے ہے، یعنی اس کی موجودیت در واقع اس وجہ سے ہے کہ وجود یہاں واسطہ بن رہا ہے اور اس وجود کے ذریعے یہ تحقق پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہیت وہ ہے کہ جو خود وجود کی حالت کو بیان کرتی ہے۔ جب خود وجود کی حالت ہے تو وجود وہ ہے جو بے عین ہی بذات موجود ہے، بس لہٰذا یہ ماہیت جو اس وجود کی حالت کو بیان کر رہی ہے اس کو بھی موجودیت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ماہیت موجود ہے چونکہ وجود کی حالت ہے، لیکن اس کی ذات میں موجودیت نہیں ہے۔ یہی اس ماہیت کے اعتباری ہونے کا معنی ہے۔ لہذا اگر ہم کہتے ہیں کہ ماہیت اعتباری ہے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ذہنی ہے، وہمی ہے، بلکہ نہیں، بلکہ یہ خارج میں ہے، چاہے ہمارا ذہن ہو چاہے نہ ہو، کوئی اس ماہیت کی شناخت پیدا کرنے والا ہو چاہے نہ ہو، خود یہ ماہیت موجودیت سے نظام ہستی کے اندر متصف ہے، حقیقت میں، واقعیت میں، اس خارج کے اندر یہ موجود ہے، لیکن اس کی موجودیت اس تیسرے قسم سے ہے، یعنی وہ حیثیت تقییدی میں موجود ہے۔ اب یہ واقعیت کی اس تیسری قسم کے لحاظ سے ماہیت کے متعدد نام سامنے آتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ماہیت موجود ہے، کس معنی میں وہ موجود ہے، کس اعتبار سے وہ واقعیت رکھتی ہے؟ اس تیسرے قسم کے اعتبار سے، یعنی حیثیت تقییدی کی صورت میں، یعنی جہاں پر وجود واسطہ بن کر اس ماہیت کو موجود بنا رہا ہوتا ہے۔ اب اس ماہیت کے متعدد نام وہ بھی اسی تیسرے قسم یعنی حیثیت تقییدی کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ نام دیے گئے ہیں۔ مثلا میں چند اہم ناموں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو ماہیت کے سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ ماہیت موجود بالعرض ہے، جیسے ہم نے علامہ کی عبارت کے اندر بھی آخری جو عبارت ہم نے پڑھی وہاں پر یہی دیکھا کہ علامہ نے کیا کہا کہ ماہیت موجود ہے لیکن بالعرض، یعنی ماہیت وجود کے عارض ہونے کے سبب موجود ہے۔ مراد یہ ہے یعنی وہاں پر وجود واسطہ بن رہا ہوتا ہے اس ماہیت کی موجودیت میں، یعنی وہاں پر حیثیت جو ہے وہ حیثیت تقییدی ہے، یعنی وہی تیسری نوعیت کی موجودیت اور واقعیت کہ جہاں پر ایک چیز یعنی خود وجود واسطہ بن کر اس ماہیت کے موجود ہونے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ایک اور نام جو اس کو دیا جاتا ہے ماہیت کے حوالے سے وہ موجود بالواسطۃ فی العروض ہے، یعنی وجود ماہیت پر موجودیت کے عارض ہونے میں واسطہ ہے، بس اس کو موجود بالعرض بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کو موجود یعنی ماہیت کی اس موجودیت کو موجود بالواسطۃ فی العروض بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اہم دوسرا نام جو اکثر اذہان کو مشوش کر دیتا ہے وہ موجود بالمجاز کا عنوان ہے کہ اس میں ماہیت کو مجازاً موجود کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ کیوں اس کو مجاز سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر ظاہری بات ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے مجاز کی یا حتی موجود بالعرض کی جو اصطلاح ہے یہ علم ادب سے قرض لی گئی ہے، یہ تعبیرات اور یہ عبارات علم ادب سے لی گئی ہیں۔ اور علم ادب کے اندر کون سا معنی مجاز کا مد نظر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر علم ادب کے اندر جب ہم کسی چیز کو مجازی طور پر نسبت دیتے ہیں ایک چیز کی، مثال کے طور پر جب ایک گاڑی میں اگر ایک انسان سوار ہو تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ جا رہا ہے، یعنی حرکت کو نسبت دی جاتی ہے اس شخص کی طرف جو اس گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے، حرکت میں وہ گاڑی ہوتی ہے، لیکن اس حرکت کو نسبت دی جاتی ہے اس شخص کی طرف جو اس گاڑی میں ہوتا ہے، اور یہ حرکت دینا مجازی طور پر ہوتا ہے، یعنی اس شخص کی طرف جب حرکت کی نسبت دی گئی تو مجازی طور پر کہا گیا کہ وہ بھی متحرک ہے، وہ حرکت میں ہے، جبکہ وہ واقعی معنی میں حرکت میں نہیں ہوتا۔ اب علم ادب کے اندر مجاز کا یہ معنی ہے ایک چیز کی غیر حقیقی طور پر ایک چیز کی طرف نسبت دینا، یہ معنی وہاں مراد ہوتا ہے۔
اب جب وہاں سے اس اصطلاح کو قرض لیا گیا اور فلسفے کے اندر ماہیت کی اعتباریت کو موجود بالمجاز سے یاد کیا گیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہاں مجاز سے مرادی بس یہی ہے کہ اس کا موجود بالمجاز ہونا یعنی واقعی معنی میں موجود نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مجاز کا وہ معنی جو علم ادب کے اندر ہے، گرچہ اصطلاح کو تو علم ادب سے لیا گیا لیکن وہ معنی یہاں پر مد نظر نہیں ہے، بلکہ یہاں جب موجود بالمجاز کہا گیا ماہیت کی اس اعتباریت کو تو یعنی مراد یہی حیثیت تقییدی قسم کی موجودیت ہے، یعنی یہ کہ ماہیت موجود ہے لیکن اس تیسرے قسم کے مطابق جو ہم نے موجود بالحیثیت تقییدی کی قسم آپ کے سامنے بیان کی کہ جہاں پر واقعیت اور موجودیت حقیقی طور پر خارج کے اندر ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم نے کہا کہ ماہیت خارج میں موجود ہے تو مقصود یہ تھا کہ یہ بذات موجود نہیں ہے، نہ یہ کہ اس کی موجودیت جو ہے وہ مجازی ہے، اس معنی میں کہ موجودیت واقعی نہیں ہے، نہیں موجودیت واقعی طور پر ماہیت کو حاصل ہے نظام ہستی کے اندر، لیکن حیثیت تقییدیہ کی صورت میں، یعنی یہاں مجاز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہیت جو ہے وہ موجود ہے حقیقی معنی میں، لیکن یہ موجودیت اس کی ذات میں نہیں ہے، بذات موجود نہیں ہے، وجود کے واسطے سے موجود ہے۔ تو بس یہاں موجود بالمجاز کا معنی یہ ہے کہ مراد یہی حیثیت تقییدی قسم کی موجودیت ہے، نہ یہ کہ مراد یہ ہو کہ ماہیت موجود ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ملا ہادی سبزواری نے اس مجاز کو مجاز ادب کے عقلی کا نام دیا ہے۔ کسی کے ذہن میں وہ علم ادب والی معنی ذہن میں نہ آئے، لہذا کہا کہ جب ہم ماہیت کو مجاز کے موجود بالمجاز کہتے ہیں اور اس کی موجودیت کو مجازی جانتے ہیں تو یہاں مجازی کا معنی کیا ہے؟ یہاں مجاز ادب کے عقلی کی معنی میں ہے، یعنی یہ کہ یہ موجود ہے حقیقی طور پر، موجودیت واقعی طور پر اسے حاصل ہے، لیکن نہ اس معنی میں کہ ماہیت بذات موجود ہے، وہ وجود کی جنس سے ہے، نہیں اس معنی میں نہیں، بلکہ ماہیت موجود حقیقی طور پر ہے اس معنی میں کہ یہاں وجود واسطہ بن رہا ہے اس کی اس موجودیت کے لیے۔ بس یہاں سے یہ بات روشن ہوئی کہ علامہ اسی نظر کے قائل ہیں کہ ماہیت موجود ہے حقیقی طور پر لیکن اس کی ذات وجود کی جنس سے نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس ماہیت کی موجودیت کے لیے علامہ نے یہ کلمات بیان کیے جو ہم نے عبارت کے اندر دیکھے، جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ والماہیت موجودۃ بالعرض، وہ آخری عبارت جو اس درس کی تھی کہ جہاں فرماتے ہیں کہ ماہیت موجود ہے لیکن بالعرض موجود ہے، اور اسی طرح جب پیچھے بیان کیا عبارات کو برہان کے دوسرے برہان کے اندر، وہاں پر بھی یہی کہا کہ والماہیت موجودۃ بہی، یعنی ماہیت موجود ہے کس کے ذریعے؟ بہی یعنی اسی وجود کے ذریعے۔ تو بس ماہیت کی موجودیت حقیقی طور پر حاصل ہے ماہیت کو، لیکن اسی حیثیت تقییدی کی معنی میں، یعنی یہ کہ وجود یہاں پر واسطہ ہے اس موجودیت کے عارض ہونے میں اس ماہیت پر۔ تو بس واضح انداز سے ان عبارات کا معنی ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی روشن ہو جاتی ہے کہ یہاں اعتباریت کا کیا مطلب ہے۔ وہ لوگ جو ماہیت کی اعتباریت سے یہ سمجھتے ہیں کہ فلاسفہ ماہیت کو ذہنی اور خیالی جانتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ماہیت حقیقی طور پر موجود ہے، لیکن اس کی موجود بالمجاز یا اس کے اعتباری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماہیت کی جو موجودیت ہے وہ اس کے لیے بذات نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت تقییدی کی معنی میں ہے کہ یہاں وجود واسطہ بنتا ہے اس موجودیت کے عارض ہونے میں اس ماہیت پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔